مدینہ پاک کے اندر صحابہ کرام کو جمع فرما لیا اور ساری باتیں صحابہ کرام کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، فاروق اعظم بھی موجود ہے، عثمان غنی علی مرتضیٰ بھی موجود ہے، مہاجرین صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہے، انصاری صحابہ کرام بھی مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی نے بتلا دیا، او مدینے والوں، او مسلمانوں، ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر تجارت کے نام سے ملک شام چلا گیا، وہاں سے ہتھیار لے کے آ رہا ہے، 50,000 دینار کے ہتھیار خرید لیے، انہوں نے اسلحہ خرید لیا اور اس اسلحہ اور ہتھیار کے ذریعے اسلام کو مٹانا چاہتا ہے۔ ارے وہ کافر مدینے پہ مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی نیت اور ارادہ صرف یہی ہے، اسلام مٹ جائے گا، ہم مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے، انہیں قتل کریں گے، انہیں ختم کر کے رکھیں گے، اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے مشورہ لے لیا، ارے بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم حاضر ہیں، آپ جیسے حکم فرمائیں گے ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہماری جان مال آپ کے قدموں میں نشاور ہے، ہم آپ پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہ دیا، میرے محبوب نے دوسرا اعلان فرما دیا، ارے بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، آقا یہ جان بھی آپ کی، ہماری طاقت بھی آپ کی، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑنے کے لیے تیار ہیں، محبوب جو حکم فرمائیں گے ہم دین کے لیے، آپ کے لیے، اس رب کے حکم کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی نے کوئی خوشی کا مظاہرہ نہیں کیا، اللہ کے نبی پریشان ہیں، یوں اعلان فرما رہے ہیں، عثمان غنی کھڑے ہو گئے، علی مرتضیٰ کھڑے ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب بھی پریشان ہیں۔ صحابہ کرام سمجھ گئے اللہ کے نبی کی مراد ان مہاجرین کی انصار کے ساتھ ہے، ارے مہاجرین تو پہلے میرے ساتھ ہیں، وہ تو مکہ چھوڑ کے آ گئے، وطن چھوڑ کے آ گئے، گھر بار چھوڑ کے آ گئے، بیوی بچے چھوڑ کے آ گئے، وہ سب کچھ قربانیاں دے کے آ گئے، وہ تو میرے ساتھ ہیں ہی، لیکن میں چاہتا ہوں آج اس مشکل وقت کے اندر مدینے کا کوئی انصاری کھڑا ہو، میں ان کا جذبہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ انصار مدینہ بھی سمجھ گئے ارے اللہ کے نبی کی مراد کچھ اور ہے، نبی کچھ اور چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہے، مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان صحابی ہے، بڑے جنگجو ہیں، بڑے لڑنے والے ہیں، ایک دم کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، آقا میں سمجھ گیا آپ کی مراد ہماری ہے، ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، میں انصار کی طرف سے کھڑا ہو گیا ہوں، میرے محبوب ہم ایسا کبھی نہیں کہیں گے جیسے بنی اسرائیل والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، ارے تم جانو تمہارا رب جانے، جا کے تم دونوں لڑو، انا کننا قائدین، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو تیرا اور تیرے خدا کا تماشا دیکھیں گے، ہم ایسا نہیں کہیں گے۔ مقداد ابن اسود کہنے لگے، میرے محبوب تو دیکھے گا سامنے بھی ہم ہوں گے، پیچھے بھی ہم ہوں گے، دائیں بائیں بھی ہم ہوں گے، ہم مقابلہ کریں گے، ہم لڑیں گے، جب تک جسم کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی ہے میرے محبوب آپ تک کسی دشمن کی تلوار نہیں پہنچ سکتی۔ حضور فرماتے ہاں ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ حضرت سعد کھڑے ہو گئے، انصاری صحابی، آقا پریشان نہ ہو، ہم بھی ہمارے بچے بھی آپ کی دفاع کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے جان اور مال سے لڑیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب تک ہمارے اندر جان ہے، جسم میں خون کا قطرہ ہے، کفار کا مقابلہ کریں۔ ہے عجیب معاملہ تھا، عجیب معاملہ، چل دیے، لڑنے کا ارادہ نہیں تھا،
صرف اور صرف مسلمانوں کے جذبات دیکھنا مقصد تھا۔ مدینہ پاک سے نکلے اور جیسے صرف یہ ارادہ لے کر اور اعلان کیا اللہ کے نبی نے مدینہ پاک میں کوئی ضروری نہیں ہے سب کا نکلنا، جو فارغ ہے وہ جلدی سے نکلو، ہم نے جلدی فلاں مقام پہ پہنچنا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اطلاع مل چکی تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ اسلحہ لے کر، ہتھیار لے کر فلاں راستے سے گزرنے والا ہے۔ جو لوگ باغوں میں گئے تھے ان کا انتظار کرتے تو یہ قافلہ گزر جاتا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی نکلنا ہے، جلدی چلنا ہے، جتنے بھی ہو چلو بس۔ تو یہ کل کتنے تھے؟ مشہور واقعہ آپ نے سنا، 313، اور پتہ تھا کہ وہ بھی 70-72 آدمی۔ لڑنا مقصد نہیں تھا، مقصد تھا ان سے ان کا اسلحہ چھیننا۔ یہ اللہ نے حکم دے دیا تھا آج چھین لو، مال غنیمت میں حلال، اور یہ مال چھینو گے، پیسے چھینو گے، یہ ان کا اسلحہ چھینو گے، ان کی طاقت ٹوٹ جائے گی۔ کافروں کو بھروسہ کس پہ ہوتا ہے؟ تعداد پہ اور اسلحہ پہ۔ جب ان کا اسلحہ چھن جائے گا تکبر ختم، طاقت ختم۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کو لے کر نکل پڑے۔ آپ نے اس راستے پہ جا کے پڑاؤ ڈال لیا، جس جگہ سے، جس راستے سے ان ابو سفیان والوں نے، قافلے والوں نے گزرنا تھا۔ ابو سفیان بھی بڑا عقل مند تھا، مجھے خطرہ ہو گیا کہیں مسلمانوں کو مدینے میں پتہ نہ چل جائے، کہیں وہ ہمارا راستہ نہ روک لے، کہیں ہمارا مال نہ لوٹ لیا جائے، ہمارے ہتھیار نہ لوٹ لیے جائیں۔ اس لیے 2 آدمیوں کو اونٹ پہ بھیجا، جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ راستے میں حالات کیا ہے، راستے میں کوئی دشمن تو نہیں، مسلمانوں نے ہمارا تعاقب تو نہیں کیا ہوا۔ یہ 2 لوگ آئے، ایک کنویں پہ آئے، اس کنویں پہ آ کے انہوں نے دیکھا اس کنویں کے اوپر پہلے نبی کے بھیجے ہوئے 2 صحابی اونٹ پہ آ چکے تھے، جو پانی پینے کی غرض سے آئے، دیکھ بھال کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے انہیں بھیجا۔ وہاں 2 عورتیں گفتگو کر رہی تھی، ایک عورت کہنے لگی ارے جلدی کر، جو میرا قرضہ تو نے دینا ہے، وقت آ گیا میرا قرضہ واپس کر دے۔ دوسری کہنے لگی ارے بہن ذرا انتظار کر، مکے والوں کا قافلہ ابھی یہیں سے گزرے گا، میں ان کی خدمت کروں گی، ان کی معاونت کروں گی، ان کی خدمت کر کے جو مجھے مزدوری ملے گی اس مزدوری سے تیرا قرضہ لوٹا دوں گی۔ ارے مطمئن ہو گئے صحابہ کرام نے یہ باتیں سن لی، جلدی سے واپس چلے گئے، جا کے اللہ کے نبی کو بتلا دیا۔ عورتوں میں یہ گفتگو ہو رہی تھی جس سے پتہ چلتا ہے وہ قافلہ ابھی گزرا کوئی نہیں، آنے والا ہے۔ ادھر ابو سفیان نے ایک نوجوان بھیجا، جا کے دیکھ کے آؤ راستے میں کیا ہے، کوئی مشکلات تو نہیں، کوئی دشمنی تو نہیں، مسلمانوں نے تعاقب تو نہیں کیا ہوا، راستوں روکا ہوا تو نہیں ہے۔ وہ بھی تلاش کرتے کرتے اسی کنویں پہ آ گیا، آ کے دیکھا ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، انصاری آدمی تھا، وہ مدینے کا یہودی تھا، کسی دیہات کا رہنے والا تھا۔ اس سے پوچھ لیا یہاں کنویں پہ کوئی مسافر تو نہیں آیا؟ اس نے بتلا دیا اونٹ پہ 2 آدمی آئے تھے، پانی پی کے چلے گئے۔ وہ کہنے لگے اونٹ کہاں کھڑا کیا تھا؟ اونٹ اس درخت کے ساتھ اونٹ کو باندھ دیا تھا۔ یہ دیکھو کتنا عجیب آدمی تھا۔ علماء نے یہ جملہ بھی لکھا ہے، یہ آنے والا خود قافلے کا سردار ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان بڑا عقل مند تھا، پوچھ لیا ان آنے والوں نے سواری کہاں باندھی؟ کہا اس درخت کے ساتھ باندھ دی۔ یہ وہاں چلا گیا، دیکھا اونٹ کی مینگنی پڑی ہوئی تھی، اس نے اونٹ کی مینگنی کو اٹھایا، یوں توڑ کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس مینگنی کے اندر سے گٹھلی نکلی، اس نے ناک کے ساتھ لگا کے سونگ لی، پتہ چل گیا یہ گٹھلی مدینے کے باغوں کی ہے، کہیں اور کی
کی نہیں، سمجھ گیا ضرور یہ نبی کے بھیجے ہوئے تھے، کوئی نہ کوئی جاسوسی کرنے والے تھے۔ جلدی گیا، اس نے سمداد ایک نامی آدمی کو بلایا، اسے کہا جلدی کر مکے جا کے خبر پہنچا دے، مسلمانوں نے ہمارا راستہ روک لیا، ہمیں خطرہ ہے، ہماری جان کو بھی خطرہ ہے، ہمارے مال کو بھی خطرہ ہے، کہیں ہمارا قافلہ لٹ نہ جائے۔ ارے اس آدمی نے اپنے اونٹ کے دونوں کان کاٹ لیے، اپنا گریبان پھاڑ لیا، ناک میں یوں چیرا لگا دیا جو نشانی گھنٹی کی ہوا کرتی تھی، کوئی نہ کوئی خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ پریشان ہو گیا، جیسے مکے میں داخل ہوا سارے مکے میں اعلان ہو گیا، ارے ہمارے مال والا قافلہ لٹنے کو ہے، جلدی کرو، مسلمانوں نے ہمارا قافلہ روک لیا، جلدی کرو نکلو، آج بڑا موقع ہے، مدینہ بھی دور ہے، مسلمان بھی آج پھنس گئے، بہت دور ہے، وہاں سے ان کی مدد کے لیے بھی کوئی نہیں آ سکتا، سینکڑوں میل دور آ کے ہمارے مقابلے میں آ گئے، جلدی تیاری کرو۔ 1000 نوجوان جو طاقتور بھی تھے، لڑنے والے بھی تھے، اسلحہ والے بھی تھے، ہاتھوں میں تلوار بھی بڑی تیز تھی، یہ مقابلے کے لیے نکل گئے۔ ادھر ابو سفیان نے چالاکی کی، یوں وہ راستہ مین راستہ چھوڑ کر ایک طرف سے نکل کے چلا گیا، یہ بھی بچ گیا۔ اللہ کے نبی کو اطلاع مل گئی، اللہ کے نبی پریشان ہو گئے، میرے پروردگار حکم تیرا تھا، اپنی مرضی سے تو نہیں آئے، تو نے بھیجا جا کے قافلے کو روکو، مال لوٹو، تمہیں مال ملے گا، یہ تو مال بھی چلا گیا، قافلہ بھی چلا گیا، اوپر سے ایک اور بڑا دستہ مقابلے کے لیے آ گیا، میرے محبوب، میرے پروردگار اب کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، اب یہ قافلے دو بن گئے، ایک مال والوں کا قافلہ، ایک غرور و تکبر سے بھرا ہوا قافلہ، ابو سفیان کا قافلہ، ایک طرف ابو جہل کا قافلہ۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب ان دو میں سے ایک تجھے ضرور ملے گا، گھبرائے نہ، میری مرضی مال والا قافلہ دے دوں، میری مرضی غرور و تکبر والا۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1000، ہر آدمی کے پاس اسلحہ، تیر، تلوار، اور یہ بھی بتا دوں مسلمان کتنے تھے؟ 313، صرف 6 تلواریں تھیں، کتنی؟ بعضوں نے 8 لکھا ہے، آدمی 313 اور تلواریں 8 یا 6، 2 گھوڑے، 70 اونٹ۔ اب بیچارے ایک ایک اونٹ پہ کئی لد کے جا رہے ہیں، تلواریں بھی پوری نہیں ہو۔ اور علماء نے لکھا یہ جو 6 تلواریں تھی نا یا 8 تلوار، یہ بھی بھونٹی، یہ بھی تیز نہیں، اور جو مال والا قافلہ تھا وہ بھی بچ کے نکل گیا، چلا گیا۔ اور اب مقابلہ تلوار والوں سے ہونا ہے، جو 1000 تعداد میں 3 گنا زیادہ، اسلحہ والے، تلواروں والے۔ کتابوں میں لکھا کہ ابو جہل نے کنجریوں کو ساتھ لیا، کہو استغفر اللہ، ناچنے گانے والیوں کو ساتھ لیا، انہیں پورا یقین تھا کہ ہم 3 گنا زیادہ ہیں، 1000 نوجوان ہیں اور وہ صرف 313 ہیں، ہم انہیں آج قتل کر دیں گے، مار دیں گے، ڈھول ڈھمکے والے ساتھ لیے، اور صرف ارادہ یہی تھا کہ آج مسلمانوں کو اور ان کے نبی کو قتل کر کے 3 دن تک جشن منائیں گے، ڈھول بجائیں گے۔ ابو سفیان چلا گیا، اس نے پیغام بھیجا، چودھری صاحب تیری مہربانی آ جا، ہمیں زیادہ خطرہ اپنے مال کا تھا، وہ بچ گیا، ہم بھی بچ کے آ گئے، ٹکر دینے کی کوئی ضرورت نہیں، تیری مہربانی آ جا۔ اس وقت ابو جہل نے کہا، لات و عزا منات کی قسم، یہ بت تھے ان کے بڑے بڑے،
جیسے ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں نا، وہ بتوں کی قسم کھاتے تھے. لات و عزا منات کی قسم جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو سب کو ختم کر کے 3 دن جشن نہ منائے، خوشی نہ منائے، میں واپس نہیں آؤں گا. امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان. اللہ رب العزت نے تسلی دی، میرے محبوب بہترین میں جانتا ہوں، تم چاہتے ہو مال ملے، مال والا قافلہ ملے، میں رب چاہتا ہوں ان کی اکڑی ہوئی گردن ٹوٹ جائے، ان کا تکبر خاک میں مل جائے، ان کی طاقت کا انہیں پتہ چل جائے، ان کی اوقات ان کے سامنے آ جائے. میرا رب یہی چاہتا ہے. اللہ کے نبی کو تسلی ہو گئی. یہ کفار سامنے آ گئے. میدان بدر، واہ بدر کی بستی، واہ میدان، وہ ریتلا علاقہ، ارے جہاں کوئی قدم بھی نہیں رکھتا تھا، آج میرے محبوب کا نبوت والا پیارا قدم لگا. خدا کی قسم وہ وادی آج بھی فخر کرتی ہے. قیامت تک اس منبر پر، محراب پر اس وادی بدر کا تذکرہ ہوتا رہے گا. اگر وہاں نبی کے قدم نہ لگتے کوئی اس کا ذکر کرتا؟ کفار آ گئے، نبی نے بھی اپنا لشکر تیار کیا. ایک طرف انہوں نے جگہ بنا لی، جو کمزور جگہ تھی نا، جہاں ریتلا علاقہ تھا، لڑنا اور چلنا اور کھڑا ہونا جہاں مشکل تھا، وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آ گیا. مسلمان 2 وجہ سے پریشان کہ ہماری تعداد بھی تھوڑی اور جگہ بھی ہمیں وہ ملی جہاں چلنا مشکل ہے. راتوں رات اللہ نے بارش برسائی. جن کے پاس پکی جگہ تھی ان کی جگہ تلکنے والی بن گئی اور ان کی جگہ پکی ہو گئی. بدلنے والا کون ہے بولو؟ اللہ ہے. یہ لڑائی اپنی ذاتی لڑائی نہیں تھی، یہ دین کی بلندی کے لیے تھی. اور یہ پہلا جہاد تھا، یاد رکھ. آج تک اللہ نے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی، جہاد کا حکم نہیں دیا. یہ 14 سال، 13 سال ہجرت سے پہلے اور 1 سال ہجرت کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا محبوب ان صحابہ کرام کو بتا دو، دکھ آئے، تکلیفیں آئیں، تمہارے بچے چھین کر آگ میں ڈال دیے جائیں، تمہارے جسم کو یوں لوہے کی چھلنیوں سے، یوں کنگیوں سے جسم کا چمڑا اتار لیا جائے، تم نے جواب نہیں دینا، گالی نہیں دینی، انتقام نہیں لینا، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے. آج 1400 سال کے بعد اللہ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. میرے محبوب آج میری طرف سے کھلی چھٹی ہے، تلوار پکڑو اور آج سامنے کھڑے ہو جاؤ. آج تمہارے لیے لڑنے کا حکم مل چکا ہے. پہلا حکم تھا جہاد کا. ہائے ہائے، نبی نے صفیں بنا دی. ادھر مسلمانوں کافروں کی صفیں، ادھر مسلمانوں کی. اللہ کے نبی نے کمزور، بیمار، بچے اور بوڑھے ان کو چھانٹی کر کے نکال دیا. بھائی تم پیچھے آ جاؤ، تم نہیں لڑو گے. اندازہ لگاؤ حوصلہ نبی کا کتنا تھا. 1000 کے مقابلے میں 313. ان میں سے بھی بوڑھے آدمیوں کو نکال دیا، بچوں کو نکال دیا، بیماروں کو پیچھے کر دیا. اور جذبہ دیکھو، اللہ کے نبی سب بنا دی. معائنہ کر رہے ہیں، معائنہ کر رہے ہیں. ایک بچے کو دیکھا یوں پنجوں کے بل کھڑا تھا تاکہ میں اونچا لگوں. امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی. اللہ کے نبی مسکرا دیے، خوش ہو گئے. 10 یا 12 سال اس کی عمر تھی.
معاذ اس کا نام تھا۔ اللہ کے نبی نے جذبہ دیکھ کر اجازت دے دی۔ اس کے بعد ایک اور بچہ ہے، وہ بھی یوں پنجوں کے بل بلند ہو کے کھڑا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو مجھے اجازت نہ ملے۔ میرے محبوب نے دیکھا 8 سال اس کی عمر تھی، یہ چھوٹا بچہ تھا، جذبہ بڑا تھا، ارے ایمان بڑا تھا، مضبوط تھا۔ میرے محبوب دیکھ کے مسکرا دیے۔ اس کا نام معوذ تھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں معوذ، تو جہاد کے لیے نہیں جائے گا، ایک طرف ہو جا، تیری عمر بہت کم ہے، اگلے سال اگر موقع ملا تو تجھے شرکت کی اجازت ملے گی۔ بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا۔ میرے محبوب وہ میرا بھائی معاذ ہے، میں اسی کا بھائی معوذ ہوں، ارے میرے بھائی کو اجازت مل گئی، میں واپس چلا جاؤں گا، میں اپنی اماں کو کیا منہ دکھلاؤں گا؟ میرے بھائی کو اللہ نے قبول کر لیا، اللہ کے رسول نے قبول کر لیا۔ شاید میرے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی، اللہ کے رسول نے مجھے رد کر دیا اور نبی کے سامنے کہنے لگا میرے محبوب میری اور میرے بھائی کی مقابلہ کروا لو، کشتی کروا لو، میں بڑے بڑے جرنیلوں کو میدان میں قتل کرنا جانتا ہوں، آپ میری بہادری دیکھیں گے۔ اگر یقین نہیں آتا میرے بھائی سے میری کشتی کرا لو۔ یہ وہ پہلا میدان تھا جو مسلمانوں کے لیے کشتی کے لیے سجایا گیا۔ سارے 313 صحابہ تماشا دیکھ رہے، 2 بچوں کی کشتی ہو رہی ہے۔ یہ کمزور بھائی تھا جسے اجازت مل گئی، وہ بڑا بھی تھا، طاقتور بھی تھا، لیکن جیسے کشتی شروع ہوئی چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے کان میں کہہ دیا او معاذ تجھے تو اجازت مل گئی، تیری مہربانی، اگر آج تو نیچے گر جائے گا مجھے بھی اجازت مل جائے گی، تیرا جائے گا کچھ نہیں، میرا کام بن جائے گا۔ بھائی بھی بھائی تھا، سمجھ گیا، جیسے لڑا خوب داؤ پیچ لگانے کے بعد نا معاذ نیچے گر گیا اور 8 سالہ چھوٹا بھائی اچھل کے سینے پہ بیٹھ گیا اور اللہ کے نبی کی طرف مسکرا کے کہنے لگا محبوب دیکھا جان ہے، طاقت ہے، دیکھنا میدان میں طاقت دکھاؤں گا۔ میرے محبوب نے یوں سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا چل آجا تجھے بھی اجازت۔ جب صفیں بنی نا اس زمانے میں طریقہ یہ تھا، پہلے ایک کافروں کی طرف سے نکلتا، ایک مسلمانوں کی طرف، جو بڑا پہلوان، آپس میں ان دونوں کی لڑائی، پھر 2 اور آئیں گے، پھر اور آئیں گے، پھر اور آئیں گے، ایسے مقابلہ ہوتا تھا۔ ولید نامی کافر کو نکالا ابو جہل نے، بڑا طاقتور اور پہلوان تھا، اور وہ ولید اشعار پڑھتے ہوئے آ رہا تھا آج تک کوئی ایسا جوان نہیں جو مانے جنا ہو میرا مقابلہ کرے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 313 نوجوانوں پہ نظر ڈالی، میرے محبوب کی نظر نبوت شیر خدا علی مرتضیٰ پہ پڑ گئی۔ میرے محبوب نے انگلی کا اشارہ کیا علی تم آگے آؤ۔ قد میں چھوٹے تھے، چلبلے بہت زیادہ تھے، بہادر بہت زیادہ تھے، قد چھوٹا تھا، حالانکہ ابو بکر بھی موجود، وہ بھی تیار، عمر جیسا بہادر بھی موجود، لیکن نبی کی نظر کس پہ پڑی؟ حضرت علی شیر خدا۔ یوں ہی تو یہ لقب نہیں ملا۔ میرے محبوب نے فرمایا آؤ۔ ولید چنگھاڑنے لگا اے مسلمانوں کے نبی کم از کم میری بہادری کی لاج تو رکھتے، یہ بچہ میرے مقابلے میں کیا کرے گا؟ بڑے بڑے بہادر و پہلوان میرے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ بچہ مجھ سے کیا لڑے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کی، اللہ کا نام بلند کیا اور فرمانے لگے او بے ایمان تجھے کیا پتا لڑنے میں ہماری اپنی طاقت نہیں، میرے محبوب کی محبت چل رہی ہے۔ آج ہی تو پتہ چلے گا، بڑے بڑے پہلوانوں کو شکست دینے والے، دیکھوں گا تجھے۔ اللہ
ولید نے جلدی سے، تیز تلوار تھی ہاتھ میں، اچھل کے تلوار کا وار کرنے لگا۔ حضرت علی نے ایک ہاتھ سے تلوار روکی، دوسرے ہاتھ سے تلوار اچھل کے یوں گردن میں ماری، گردن کٹ کے نیچے۔ عتبہ آیا، ادھر اللہ کے نبی نے حضرت حمزہ کو بھیجا، اسے بھی قتل کر دیا۔ ابو عبیدہ آیا، اس نے بھی زخمی کر دیا۔ مسلمانوں نے ایسے یکے بعد دیگرے 7 کافروں کو جہنم میں بھیج دیا، اور مسلمان ایک بھی شہید، صرف ابو عبیدہ زخمی ہوئے تھے، بعد میں شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جنگ ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں بیٹھے تھے، فیصلہ کن، اور یہ 16ویں روزے کی رات تھی، صبح 17واں روزہ تھا جیسے آج روزہ ہے، جمعرات کا دن تھا، صبح شب جمعہ تھا، یہ شب جمعہ تھا، یہ رات تھی جمعے کی، اور صبح جمعے کا روزہ 17واں روزہ، رمضان کا مہینہ، جنگ کا آخری مرحلہ تھا۔ میرے محبوب نے فرمایا سارے سو جاؤ، آج میں اکیلا پہرا دوں گا۔ یار کیا عجیب منظر، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سو جاؤ، آرام کرو، ساری رات پہرا میں دوں گا۔ صحابہ سو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا، یار دیکھوں تو صحیح اللہ کے نبی، دشمنوں کا کیا پتہ کیا بھروسہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں جلدی سے آیا، محبوب کے خیمے میں آ کے دیکھا اللہ کے نبی سجدے میں ہے، یہ پیشانی مبارک سجدے کے اندر ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، میرے پروردگار میری زندگی کی کمائی یہی تھی، لوگوں نے اتنے پیسے جمع کر لیے، اتنا مال جمع کر لیا، کوٹھی بنگلے بنا لیے، میرے پروردگار میری کمائی صرف یہ 313 ہے، آج اگر یہ ختم ہو گئے، تیری مدد ان کے ساتھ نہ ہوئی، میرے اللہ پوری زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ دیکھ لے، یہی میرا مال ہے، یہی میری جائیداد ہے، یہی میری زمین ہے، یہی میری فصل ہے، یہی میری دولت ہے، اے اللہ اس کی حفاظت پر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور رو رہے تھے، یہ کندھے سے کملی ہائے ہائے آپ کی چادر مبارک بار بار نیچے سرک رہی تھی، حضور پھر اٹھاتے پھر نیچے چلی جاتی، پھر اٹھاتے پھر نیچے چلی جاتی۔ اللہ کے نبی کو دیکھا، ابو بکر نے یوں چادر مبارک کو ہاتھ سے پکڑا، آپ کے کندھوں پہ رکھا، آپ کے ہاتھ مبارک کو پکڑ کے اٹھایا، فرمایا میرے محبوب مجھے یقین ہو گیا اس انداز سے آپ نے مانگا اللہ کی مدد آ چکی ہے۔ صبح ہوئی، نماز کا وقت ہوا، نماز ادا کی، میدان سجا، اللہ کی قسم یہ وہ پہلا میدان تھا، باپ کے سامنے بیٹا ہے، بھائی کے سامنے بھائی ہے، ابو بکر نبی کے ساتھ ہے، ابو بکر کا سگا بیٹا عبد الرحمن وہ کافروں کے ساتھ ہے، حضور مسلمانوں کے ساتھ ہے، آپ کا چچا عباس وہ کافروں کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی باپ بیٹے کے مقابلے میں، ماموں بھانجے کے مقابلے میں، رشتہ دار کے مقابلے میں جنگ دیکھو، لیکن اللہ نے نصرت فرمائی۔ جیسے صبح لڑائی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آلاف من الملائکہ، میرے محبوب آپ کے صحابہ میدان میں بعد میں جائیں گے، 1000 فرشتے تلوار لے کر میں نے بھیج دیے۔ پھر فرمایا 3,000 3000 اور بھیج دیے، پھر فرمایا 5,000 5000 فرشتے میں نے میدان میں اور بھیج دیے، اور ساتھ یہ بھی اللہ نے فرمایا محبوب جب میں جتانا چاہوں نا، فتح دینا چاہوں، فرشتوں کی مدد کی ضرورت کوئی نہیں، یہ تو صرف تمہاری دلجوئی کے لیے، تمہاری تسلی کے لیے، ورنہ میرا اشارہ ہو یہ کافر ویسے ہی ختم ہو جائے۔
امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلایا، مقداد کو بلایا، اسد کو بلایا، سعد کو بلایا۔ میرے محبوب کے ہاتھوں میں ایک چھڑی تھی، جنگ شروع ہونے والی تھی، اللہ کے نبی نے یوں اشارہ لگا دیا، یوں لکیر لگائی، میرے محبوب نے فرمایا مقداد یہاں ابو جہل قتل ہوگا، یہاں عتبہ قتل ہوگا، یہاں عتیبہ قتل ہوگا، یہاں فلاں سردار قتل ہوگا، یہاں فلاں چودھری قتل ہوگا۔ خدا کی قسم صحابہ کرام فرماتے ہیں جیسے جنگ میں فتح ملی، ہمیں کامیابی مل گئی، ہم جلدی جلدی دوڑ کے گئے۔ میرے محبوب نے بتلایا تھا ابو جہل کی میت یہاں پڑی ہوئی ہوگی، عتبہ کی لاش یہاں تڑپ رہی ہوگی، ہم جلدی سے گئے، جہاں جہاں اللہ کے نبی نے نشان لگایا وہی ان سرداروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے آخری بات، چونکہ یہ ایک لمبا موضوع ہے اس لیے 2-4 منٹ اوپر چلے گئے، معذرت، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ابو جہل کو قتل کرنے والا پتہ کون تھا؟ یہی 2 بچے، معاذ اور معوذ۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس کھڑے ہوئے تھے، میری خواہش تھی میں نبی کے ساتھ ہوتا، یا کم از کم میرے دائیں بائیں کوئی بہادر نوجوان ہوتے، اور کم از کم آدمی مشکل میں پھنس جاتا، کوئی معاونت تو ملتی۔ میں نے دائیں دیکھا چھوٹا بچہ، بائیں دیکھا چھوٹا بچہ، میں پریشان تھا۔ ایک بچہ معاذ کہنے لگا چچا ہم نے سنا ہے ابو جہل کوئی نبی کو گالیاں دیتا ہے، کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے وہ؟ میں حیران ہو گیا۔ ادھر سے معوذ وہ میری انگلی پکڑ کے پوچھنے لگا چچا جان ہمیں بتاؤ وہ مکے کا سردار کہاں ہے جو نبی کو گالیاں دیتا تھا، وہ ابو جہل ہے کہاں؟ کون سا ہے وہ؟ ذرا انگلی کا اشارہ کر کے ہمیں بتاؤ۔ میں نے کہا بیٹا جیسے وہ سامنے آئے گا نا میں بتا دوں گا۔ تھوڑی دیر میں ابو جہل ہاتھ میں یوں تلوار تھی اور صفوں کو سیدھا کرنے کے لیے باہر نکلا، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ صفیں سیدھی کرنے لگا۔ میں نے کہا بیٹا وہ دیکھو وہ ابو جہل ہے جو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا اپنی صفیں سیدھی کر رہا ہے۔ کہنے لگا ابھی میری انگلی نیچے نہیں آئی، یہ بھی غائب، دونوں کے ہاتھوں میں تلوار۔ میں نے یوں دیکھا نا تو ابو جہل کی گردن نیچے پڑی ہوئی تھی، یعنی وہ زخمی حالت میں گھوڑے سے گر کے نیچے تڑپ رہا تھا، پوری گردن نہیں کٹی، اتنا وار کیا شدید کہ وہ گھوڑے سے زخمی ہو کے نیچے گر گیا، اور اشارہ کیا چچا جان ہم نے سردار کو ختم کر دیا، ادھر آؤ آ کے اس کی گردن اتار دو۔ وہ بچے ہمیں بلا رہے ہیں چچا جان اس کی گردن کاٹ دو، آ کے گرا ہم نے دیا، اگلا کام تم سنبھالو۔ تو میرے عزیزوں نوجوانوں یہ اتنا مشکل ترین مرحلہ جس سے صحابہ کرام کا گزر ہوا، اور ان کی قربانیوں کی بدولت آج ہمیں یہ سکون والا اسلام مل گیا، یہ عزت والا پاکستان مل گیا، ہمارے ماؤں کی گود میں ہمیں کلمہ مل گیا۔ میرے بھائیوں کم از کم اس جو بغیر مشقت کے دین ملا اس کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کرنی چاہیے نا۔ نمازوں کا اہتمام کرو، روزے رکھو، چند دن، ایک ہی عشرہ سمجھ لو باقی ہے، چند دن باقی ہیں، ان کی قدر کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کو مناؤ۔ اللہ رب العزت میرا آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔